بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، باب سنتوں کی توہین کے متعلق سوال جواب، صفحہ نمبر 417۔ سوال: ایک عمل جو کہ سنت ہے، کسی نے اس کی توہین کر دی مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سنت ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: جن باتوں کا سنت ہونا مشہور و معروف نہ ہو ان کی انجانے میں کی جانے والی توہین کفر نہیں، لیکن اگر اس کا سنت معلوم ہو چکنے کے بعد پھر توہین آمیز کلمات سنت کی توہین کی نیت سے کہے تو اب کفر ہے۔ داڑھی کو چمگادڑ کے پر کہنا کیسا؟ سوال: زید نے ایک مرتبہ شعار اسلامیہ داڑھی کے متعلق کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، مجھے ان خفاش یعنی چمگادڑ کے پروں کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی دین کے ساتھ استہزاء اور موجب ارتداد و سقوط نکاح ہے یا نہیں؟ اور زید کا عذر کہ ہم کو مسئلہ معلوم نہ تھا لہٰذا ہمارا نکاح باقی ہے، شریعت میں مقبول ہے یا نہیں؟ جواب: میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں اسی طرح کا سوال ہوا تو جواب میں ارشاد فرمایا، داڑھی کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق ضرور کفر ہے۔ زید کا ایمان زائل یعنی برباد اور نکاح باطل، اور عذر جہل یعنی مسئلہ معلوم نہ ہونے کا عذر غلط و عاطل یعنی بیکار، کہ زید نہ کسی دور دراز پہاڑ کی تلی کا رہنے والا ہے، نہ ابھی ہندو سے مسلمان ہوا کہ اسے نہ معلوم ہو کہ داڑھی شعار اسلام ہے، اور شعار اسلام سے استہزاء یعنی ہنسی مذاق اسلام سے استہزاء یعنی مذاق مسخری ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جانا نہ جانتا ہو، مگر اس کا نہ جاننا اس کے نکاح کو محفوظ نہ رکھے گا۔ شیشے پر پتھر پھینکے شیشہ ضرور ٹوٹ جائے گا اگرچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال: یہ کہنا کیسا ہے مجھے سنتوں پر بھروسہ نہیں، میرے غوث پاک بہت بڑے ہیں وہ بچا لیں گے؟ جواب: قائل کی مراد اگر یہ ہے کہ میرا عمل ناقص اور اخلاص سے خالی ہوتا ہے اس لیے مجھے سنتوں یعنی اپنے علم و عمل پر بھروسہ نہیں، انشاءاللہ عز و جل میرے غوث پاک بروز قیامت میری شفاعت کر کے مجھے عذاب سے بچا لیں گے، تو کلمہ کفر نہیں۔ اور اگر معاذ اللہ عز و جل سنت کی تحقیر کے طور پر کہا تو کفر ہے، البتہ ایسے کلمے سے احتراز یعنی بچنا ضروری ہے۔ داڑھی والے کو جنگلی کہنا کیسا؟ سوال: داڑھی، زلفوں اور امامہ شریف والے کو جنگلی کہنا کیسا ہے؟ جواب: بلا وجہ شرعی کسی بھی مسلمان کو جنگلی کہنا جائز نہیں، کہ اس سے مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ غمخوار امت، سراپا فضل و رحمت، جان عظمت و شرافت، پیکر جود و سخاوت، تاجدار رسالت، محبوب رب عزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے مسلمان کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ عز و جل کو اذیت دی۔ خیال رہے اگر مذکورہ جملہ معاذ اللہ عز و جل سنت کی تحقیر و توہین کے لیے بولا گیا تو کفر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعی بہت نازک دور آ گیا ہے۔ ایک مسلمان بالخصوص نوجوان جب داڑھی اور امامہ شریف کی سنت اپناتا ہے تو شیطان بپھر جاتا ہے، خاص کر اس کے اہل خاندان کو خوب اکساتا، اس کے دوستوں کو بہکاتا اور نہ جانے کتنے ہی افراد کے ایمان کے لیے مسائل کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ دور آیا کہ دیوانے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ کفریہ کلمات کی 21 مثالیں۔ نمبر 1، کسی سے کہا گیا داڑھی رکھ لو، اس نے کہا کام کی بات کرو، یعنی داڑھی کو فضول و لغو سمجھا، یہ کلمہ کفر ہے۔ ہاں اگر داڑھی کو فضول کہنا مقصود نہ تھا بلکہ سامنے والے کے غلط مبحث یعنی گفتگو میں جو موضوع چل رہا تھا کسی کا اس سے ہٹ کر دوسری بات شروع کر دینا، اس سبب سے کہا تو کفر نہیں۔ مثلا پوچھا کچھ اور تھا مگر اگلے نے بے موقع کہہ دیا داڑھی رکھ لو، اس پر جواب دیا کام کی بات کرو، یعنی پہلے میرے سوال کا جواب تو دو۔ نمبر 2، مطلقاً داڑھی کے سنت ہونے کا انکار کفر ہے۔ نمبر 3، سنت کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے ترک پر ہمیشگی کفر ہے۔ نمبر 4، کسی سے کہا یہ کیا تو نے امامہ وغیرہ پاگلوں والا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 5، سنت کی تحقیر کفر ہے، جیسے داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا،
امامہ باندھنا، شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یعنی توہین کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ سنت کی توہین کرتے ہوئے کسی سے کہا تجھے داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، یا کہا تیرا چہرہ داڑھی کے سبب بگڑ گیا ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ سنت کی توہین کرتے ہوئے داڑھی کو برش کہنا یا داڑھی والے کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو داڑھی والا بکرا کہنا، دونوں کفریات ہیں۔ امامہ شریف کو زمین پر دے مارنا یا پھاڑ ڈالنا یا جلا دینا، یہ تینوں باتیں اگر سنت کی توہین کی نیت سے ہوں تو کفر ہیں۔ شیو سے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور داڑھی سے بے رونق، یہ کلمہ کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا سر منڈواؤ اور ناخن کاٹو کہ یہ سنت ہے، اس نے بطور انکار اور بطور رد کے سنت کو ٹھکراتے ہوئے کہا میں نہیں کرتا اگرچہ سنت ہی ہو، ایسے پر حکم کفر ہے، اور یہ حکم ہر سنت کے بارے میں ہے۔ داڑھی منڈانے کو سنت کہنا کلمہ کفر ہے۔ زید نے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹی، بکر نے ٹوکتے ہوئے کہا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ زید نے کہا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بکر نے بکا یہ سنت رسول ہو تب بھی میری عقل میں نہیں آتا۔ انگلیاں چاٹنا خلاف تہذیب ہی ہے، بکر پر حکم کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔